ایک بات یاد رکھیے گا، اگر کوئی لڑکا اور لڑکی کو زنا کرتے ہوئے آپ نے پکڑ لیا، اس کے باوجود بھی آپ اس کی برائی نہیں کر سکتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ 4 گواہ لاؤ، 4 گواہ۔ مولانا جرجیس نے ایک لڑکے کو ایک لڑکی کو اپنی آنکھوں سے دیکھا کپڑے اتارے ہوئے زنا کرتے ہوئے، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ سماج میں کیا جرجیس صاحب گواہی دے رہے ہیں، اللہ کی قسم لاؤ قرآن میرے ہاتھ میں دے دو، میں قرآن اٹھا کر قسم کھا رہا ہوں کہ ان دونوں کو زنا کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ سماج کا ذمہ دار آدمی کہے گا جرجیس صاحب کی گواہی پر اس کو سزا نہیں دی جائے گی۔ جرجیس صاحب، قرآن کہتا ہے کہ 4 گواہ لاؤ، یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے، 4 گواہ پیش کرو۔ جرجیس صاحب نے کہا میں نے اکیلے دیکھا ہے، 4 گواہ نہیں ہے۔ اب سماج کے چودھری کی ذمہ داری ہے کہ جرجیس صاحب نے اپنے آنکھوں ہی سے کیوں نہ دیکھا ہو، لیکن 4 گواہ نہیں پیش کیا۔ اب وہ چیز بہتان مانی جائے گی، الزام مانا جائے گا۔ اب لڑکے اور لڑکی کو کوڑے نہیں مارے جائیں گے، بلکہ جرجیس صاحب کو 80 کوڑے مارے جائیں گے، کیونکہ یہ 4 گواہ پیش نہیں کر سکے۔ معمولی بات نہیں ہے کسی لڑکے اور لڑکی کی عزت کو چھالنا، دیکھنے کے باوجود چپ رہو۔ اگر 4 نہیں ہے تو چپ رہو، اگر بول دیا اور 4 گواہ پیش نہیں کر سکے، چاہے تم سچے ہی کیوں نہ ہو، تو نہیں 80 کوڑے مارے جائیں گے۔ 2 لوگوں نے دیکھا اور دونوں گواہی دے رہے ہیں، صاحب میں نے دیکھا ہے، لیکن 4 لاؤ، نہیں لائے تو دونوں کو 80 مارے جائیں، چاہے وہ کتنے بڑے سچے ہو، قرآن اٹھا کر قسم کھائیں پھر بھی نہیں مانی جائے گی ان کی بات۔ تحدید متعین کر دی، 4 گواہ لاؤ۔ ظاہر بات ہے نہ لڑکی 4 کے سامنے غلط کام کرے گی، نہ تم لاؤ گے، نہ ننگا کرنے کا تمہیں حق ہے، کیونکہ یہ کام تو اکیلے میں کیا جاتا ہے، اکیلے میں کیا وہ جانے، ان کا رب جانے تم کون ہوتے ہو۔ اگر تم نے اکیلے دیکھا تب بھی خاموش رہو، ان کو توبہ کرنے کا موقع دو۔ 2 نے دیکھا تب بھی خاموش رہو، ان کو توبہ کرنے کا موقع دو۔ 3 نے دیکھا، 3 کی بھی نہیں مانی جائے گی۔ سماج کا چودھری کہہ رہا 3 نے دیکھا، لاؤ لڑکی کو، نہیں، 3 قسمیں کھا رہے ہیں کہ ہم نے دیکھا، نہیں، 4 لاؤ۔ 3 کہہ رہے ہیں اور 4 وہ نہیں لا سکے تو ان تینوں کو 80 کوڑے مارے جائیں۔ ہاں، اگر 4 نے دیکھا اور 4 نے گواہی دی تب پھر لڑکے اور لڑکی کو سزا دی جائے گی۔ اگر وہ شادی شدہ ہے تو پتھروں سے مار مار کے ختم کر دیا جائے گا۔ لڑکا شادی شدہ ہے اور لڑکی کنواری تو لڑکے کو پتھروں سے مار مار کے ختم کر دیا جائے گا، اور لڑکی کو 100 کوڑے مار کر 1 سال کے لیے شہر سے نکال کر دوسرے شہر میں بھیجا جائے گا۔ لڑکی شادی شدہ ہے اور لڑکا کنوارا تو لڑکی کو پتھروں سے مار مار کے ہلاک کر دیا جائے گا، اور لڑکے کو 100 کوڑے مار کر 1 سال کے لیے شہر سے الگ کر دیا جائے گا۔ فرق اتنا ہے، دونوں شادی شدہ ہیں تو دونوں کو پتھروں سے مارا جائے گا۔ فرق کیا ہے؟ لڑکے کو کھلے عام میدان میں دوڑا کے مارا جائے گا، اور لڑکی کو سینے کے برابر زمین میں گاڑ کے صرف اس کے سر پہ پتھر مار کے اس کو مارا جائے گا۔ یہ کوئی معمولی سزا نہیں ہے، کرتی رہتی ہے ایکسکیوز می، اور معاملہ پہنچ جاتا ہے ہوٹل تک۔ اگر اس کی سزا کے بارے میں سوچ لیا جائے تو روح کانپ جاتی ہے۔ روح، پتھر، ایک پتھر پڑے گا سر پہ، وہی نانی کا دودھ یاد آ جاتا ہے، چھٹی کا دودھ یاد آ جاتا ہے۔ ہاں، جس کو ہم نے معمولی کام سمجھ رکھا ہے، اتنا فرق۔ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ اور غیبت کسے کہتے ہیں؟ حضرت عائشہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھی ہوئی تھی، اور ان کی دوسری بیوی نبی اکرم کی آ گئی، دوسری بیوی آ گئی، ناٹے قد کی تھی، نام صفیہ، چھوٹے قد کی تھی۔ جیسے ہم لوگ جو بولتے ہیں نا 1.5 فٹ، یہ بھی گناہ ہے، یہ بھی گناہ ہے۔ ہم خود کہہ رہے ہیں، ہمارے منہ سے خود نکل جاتا ہے، لیکن یہ بھی گناہ ہے۔ اس کا نام جو ہے، نام لیجیے آپ، کسی کو
ناٹا لمبا کالا، اے کلو سن، اے لمبو سن. وہ ایک مولانا ہے، ان کے نام کے آگے لکھا جاتا حبیب الرحمن لمبو. آپ یہ نہیں کہہ سکتے. حضرت عائشہ نے اتنا کہا تھا. اللہ کے نبی کی دوسری بیوی آئی، ناٹے قد کی تھی. اللہ کے آپ نے کہا نٹنی آ رہی ہے، چھٹکی آ رہی ہے، چھٹکی نٹنی ناٹے قد کی. اللہ کے نبی نے کہا عائشہ تم یہ نہیں کہہ سکتی تھی صفیہ آ رہی ہے؟ تمہیں نام معلوم تھا نا، تو کہہ نہیں سکتی تھی صفیہ آ رہی ہے. اللہ کے رسول ناٹی ہے تو نٹنی کہہ دی. آپ نے کہا یہی تو برائی ہے، جیسی وہ ہے ویسی تم کہہ رہی ہو اس کو، اور اس کی غیر موجودگی میں کہہ رہی ہو اس کے پیٹ کے نٹنی آ رہی ہے. عائشہ تمہیں معلوم ہے تم نے کون سا جملہ کہا ہے؟ تمہارے منہ سے نٹنی کا جملہ نکلا ہے، یہ اتنا کڑوا ہے، اتنا کڑوا ہے، اتنا زہریلا ہے. عائشہ تمہارے منہ سے نکلے ہوئے اس نٹنی کے جملے کو اگر سمندر میں ڈالا جائے تو اللہ کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے پورے سمندر کا پانی کڑوا ہو جائے. اتنا سا جملہ اور پورے سمندر کے پانی کو کڑوا کر رہا، وہ بھی عائشہ کی زبان سے نکلا. ہم لوگ اپنی زندگیوں پر غور کریں کہ کتنے لوگوں کی برائی اس کے پیٹ کے پیچھے کرتے ہیں، کتنے لوگوں کی قیمت اس کے پیٹ کے پیچھے کرتے ہیں. ابو بکر صدیق اور عمر فاروق ایک جگہ بیٹھے ہوئے ہیں، بھوک لگی ہوئی ہے. حضرت عمر نے کہا ہے ابو بکر یہ آپ کا غلام سویا ہوا ہے، اس کو اٹھائیے اور اللہ کے رسول کے پاس بھیج دیجئے، شاید اللہ کے رسول کے گھر میں کچھ سالن، کچھ ترکاری، کچھ گوشت مل جائے، لے آئے، ہم لوگ کچھ کھا لیں کھانا. وہ سو رہا تھا ابو بکر کا غلام. حضرت ابو بکر کہتے ہیں اس کو بھیجو؟ ہاں آپ کا غلام ہے نا؟ ہاں. ارے یہ بڑا کام چور ہے، سست ہے بہت، اس کو بھیجوں گا یہ نہیں. کتنا سا جملہ کہا تھا، ارے بڑا کام چور ہے، اس کو بھیجوں گا تو ہو سکتا صبح کرنا ہے. بڑا کام چور، سست ہے، نہیں میں کسی دوسرے کو بھیجتا ہوں. حضرت ابو بکر صدیق نے کسی دوسرے کو بھیجا کہ جاؤ اللہ کے نبی سے کہنا کہ ابو بکر عمر بھوکے، اگر آپ کے پاس کوئی سالن ہو، گوشت ہو تو وہ دے دیجئے. اتنے میں وحی آ گئی، اللہ کے نبی کے پاس جبرائیل علیہ السلام آ گئے. یہ ابو بکر نے جس کو بھیجا یہ گیا اللہ کے نبی کے پاس. کہ اللہ کے نبی ابو بکر صدیق نے اور عمر فاروق دونوں بھوکے ہیں اور کچھ سالن منگایا، اگر آپ کے پاس ہو تو دے دو. حضرت محمد رسول اللہ نے کہا ابو بکر کو اور عمر کو سالن کی کیا ضرورت ہے، وہ تو سالن کھا چکے ہیں. جاؤ ان سے کہہ دینا کہ تم نے تو سالن کھا لیا، تمہیں سالن کی کیا ضرورت ہے. جس کو بھیجا تھا وہ گیا اور کہنے لگا ابو بکر سے ابو بکر اللہ کے نبی نے کہا کہ ان کو سالن کی کیا ضرورت ہے. ابو بکر اور عمر یہ تو دونوں سالن کھا چکے ہیں. میں نے کہا کھایا؟ کہ پتہ نہیں، جیسے کہا تھا ویسے میں نے کہہ دیا آپ سے. یہ دوڑتے ہوئے بھاگے ابو بکر صدیق، کہتے ہیں کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، اے اللہ کے رسول میں نے کب سالن کھایا؟ اللہ کی قسم پوری رات ہو گئی کچھ ملا ہی نہیں، آپ کہہ رہے ہیں سالن کھا لیا. آپ نے فرمایا جو تمہارا غلام سویا ہوا ہے تم نے یہ کہا تھا، یہ نہیں کہا تھا کہ یہ بڑا سست ہے اور کام چور ہے، یہ کیا جائے گا ہم دوسرے کو بھیجتے ہیں. کہاں یہ تو کہا تھا کہ یہی تو سالن تھا، تم نے اپنے بھائی کا گوشت کھا تو لیا ہے، اب تمہیں دوسرے گوشت کی کیا ضرورت ہے. سست اور کام چور کہنا بھی وہ بھی ابو بکر کے منہ سے. اب سوچئے ہم اور آپ کیسے لگ رہے ہیں، کہاں کھڑے ہیں، کس سماج میں جی رہے ہیں. بدلو، ایک انقلاب پیدا کرو، ایک انقلاب لاؤ. میرے بھائیوں کم سے کم 20 سال کی تقریروں کے بعد کچھ لگنا چاہیے کہ کچھ عملی میدان میں آگے نکل رہے ہیں. بقیہ اسی قسم کی باتیں اور اصلاح معاشرے سے جڑی ہوئی باتیں انشاءاللہ 4 اور 5 فروری کو معظم پور اسٹینڈ پر آپ کے سامنے میں خطاب کروں گا. 1:15 بج گیا ہے، تقریب 12 بجے سے زیادہ ہونا بھی نہیں چاہیے، سردی کا ماحول ہے. آئیے ہم سب دعا کریں اللہ تعالیٰ سے کہ الہ العالمین ہمیں جاسوسی سے بچا لے، ہمیں بدگمانی سے بچا لے،
اور ہمیں غیبت سے بچا لے، ہم آپس میں بھائی بھائی بن کر رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جب تک تو ہمیں زندہ رکھ اسلام پہ رکھنا، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پہ فرمانا۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔